السلام على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 20ویں آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے میرے مصطفیٰ اگر لوگ آپ سے بحث کریں، جھگڑا کریں، آرگومنٹ کریں، فَقُلْ، تو آپ اتنا کہہ دیجئے لوگوں سے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو بھی میری پیروی کیا وہ بھی خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَقُلْ، اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں کتاب دی گئی، اور جو امی ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے، مکے کے مشرکین، ان سے آپ کہیے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم لوگوں نے اسلام کو اپنا لیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر انہوں نے اسلام کو اپنا لیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پلٹ جائیں، اسلام کو قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے مصطفیٰ آپ کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے۔ بلاغ کا معنی ہے تبلیغ، پہنچا دینا، بس اتنی ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اس سے آگے جو آیت گزری ہے، یعنی آیت نمبر 19، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو دین، معتبر دین، اللہ کے پاس مقبول دین، یا یوں کہو کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین اسلام ہے۔ اس کے سوا کوئی دین اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں، کیونکہ جتنے بھی دین ہیں، ادیان باطلہ، یہ سارے ادیان، یہ سارے دین لوگوں نے بنائے، مگر اسلام کو انسانوں نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو اس آیت میں پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے نبی، اگر لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں کسی بھی معاملے کے اندر کہ کیوں ہم اسلام ہی کو قبول کریں، کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، اس طرح کے سوالات کوئی آپ سے کرے، یا یوں کہے
کہ آپ پیغمبر ہیں، کیا ثبوت ہے؟ لوگ ٹیڑھے ٹیڑھے سوالات کرتے، حق واضح ہونے کے باوجود۔ اگر کوئی اندھیرے میں رہ کر گمراہی یا جہالت میں رہ کر سوالات کرے تو اس پر رحم کر سکتے۔ اگر یہاں سے روشنی ختم کر دی گئی، اندھیرا ہے، اندھیرے میں آگے بڑھ کے دیوار سے ٹکر لے لیا تو لوگ کہیں گے بھائی اسے نظر نہیں آیا۔ اگر اجالے میں کوئی جا کے ٹکر لیتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اسے چربی ہے تو ہم کیا کریں، نظر بھی آ رہا ہے، آنکھ بھی اچھی ہے، روشنی بھی ہے، پھر ٹکر لے رہا ہے۔ یہی حال یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا یہی حال ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اچھی طرح معلوم۔ توریت و انجیل میں اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جان بوجھ کر گڑھے میں گرنے والے۔ پروردگار کہتا ہے اگر آپ سے بحث کرنے لگے تو آپ اتنا کہیے کہ میں زیادہ تم سے باتیں کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی طاقت، اپنی انرجی کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔ ایک ہی جواب آپ دیجئے، فَقُلْ، اے میرے مصطفیٰ آپ بولیے، اسلمت وجہی للہ، میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وجہ ان کا معنی ہے چہرہ۔ یہاں چہرے سے مراد صرف چہرہ نہیں، پوری ہستی ہے۔ جیسے ہم اپنی عام بول چال میں بولتے آپ کے چہرے کی وجہ سے کام کیا، تب چہرے کی وجہ سے کام کرے، سینے کے واسطے، پیٹ کے واسطے نہیں کرے گا۔ یہ جو چہرہ جو لفظ بولا جاتا ہے اسے عربی بلاغت میں کہتے ہیں ذکر البعض و ارادت الکل۔ یہ بعض کا ذکر کریں گے مگر کل کا ارادہ کریں گے، ایک قسم کا مجاز ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے چہرے کو رب کے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب صرف چہرہ ہی نہیں، پورے تن بدن۔ جیسے ہم ہمارے محاورے میں کہتے ہیں میں آپ کی صورت سے اسے چھوڑ دیا، یعنی آپ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اسلمتو کا مطلب ہے حوالے کرنا، کنٹرول میں دے دینا۔ تو اسلام کیا ہے؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اسلام، مکمل اسلام یہ ہے کہ تو خود کو رب کے حوالے اس طرح کر دے جس طرح میت غسال کے حوالے ہو جاتی۔ میت غسال کے حوالے ہو گئی، میت مؤنث ہے، مرد کی میت کو بھی مؤنث ہی کہیں۔ میت آ رہی ہے، لوگ عجیب سوال کرتے، مرنے والے کا نام بھول جاتے لوگ۔ میت آ گئی کیا؟ میت آ گئی کیا؟ مرد کی رہی بھی تو میت آ گئی کیا؟ عورت کی ہو تو بھی میت آ گئی کیا؟ یعنی وہ تو تھا مرد مگر اس کی میت مؤنث ہو گئی، لفظاً مؤنث ہو گئی، لفظاً مؤنث ہو گئی۔ تو میت غسال کے ہاتھ میں، غسال جدھر گھماتا ہے میت کیا کرتی؟ گھوم جاتی، بٹھایا تو بیٹھ جاتی، لڑکایا تو لڑک جاتی، انگلیاں اٹھاتا ہے، ملتا ہے، کچھ نہیں۔ اگر زندہ ہوتا، کوئی زندگی میں ہاتھ لگائے تو چیخ مارتی، ہاتھ لگائیں گے تو چیخ ماریں گے، ذرا دھکا دیں گے تو گالی دیں گے، مگر جب ان کی موت طاری ہو جاتی تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو جس طرح میت غسال کے تابع ہو جاتی، اے بندے تو خدا کے تابع ہو جا، کوئی شکایت نہ کر، کوئی شکایت نہ کر۔ دیکھیں شکایت کس کی کرے؟ ایک شاعر کہتا ہے کیوں شکوے حبیب کروں میں طبیب سے۔ طبیب تو ڈاکٹر ہے،
حبیب تو مولا ہے، حبیب چاہنے والا، خدا چاہنے والا مجھے، میں اس کی شکایت تو اس کے غیر کے سامنے کیوں کروں؟ کیوں شکوے حبیب کروں میں طبیب سے؟ تو خود کو خدا کے حوالے کر دینا، اس منزل کو کہتے ہیں تسلیم و رضا کی منزل۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حالت ہے خود کو خدا کے حوالے کر دینا، یہ صرف میری حالت نہیں، جو میری غلامی میں آ گیا اس کی بھی وہی حالت ہے، جو میرا ہو گیا وہ بھی میرے مولا کا ہو گیا۔ دیکھیے ایک موم بتی جل رہی ہے، تو جلنے والی موم بتی سے ہم بجھی ہوئی موم بتی کا سرا لگاتے ہیں تو وہ بھی جلنے لگتی ہے۔ ایک لائٹ جل رہی ہے، اس کنیکشن کو دوسری لائٹ میں لگاؤ تو وہ بھی جلنے لگتی ہے۔ تو کنیکشن ہوتے ہی لگاؤ ہوتے ہی حالت بدل جاتی ہے۔ جب ہمارا لگاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو حضور کی جو حالت ہے اس کا پرتو ہم پہ پڑتا ہے، اس کا عکس ہم پہ پڑتا ہے۔ دیکھیے آئینہ ہے، آئینہ، مرر، اسے جب سورج کو دکھاؤ تو سورج کے اندر جو گرمی، جو چمک، ویسی چمک آئینے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال اللہ والوں کا ہے۔ جتنے اللہ والے ہیں وہ سب کون ہیں؟ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے وہی ہیں اولیاء۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ خدا کا ولی ہو نہیں سکتا۔ وہ تمل زبان کا یلی تو ہو سکتا ہے مگر خدا کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو میری پیروی کیا اس کی بھی یہی حالت ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل فالوور ہے، صحیح معنوں میں حضور کی پیروی کرنے والا ہے، اس کے پاس خواہش نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز اسے ملے یہ میرے مولا کی طرف سے ملی ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے میرے نبی جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ دو فرقے ہیں، ایک فرقہ یہودیوں کا، دوسرا فرقہ نصرانیوں کا۔ یہودیوں کو جو کتاب ملی وہ ہے توریت، وہ اہل تورات ہے۔ نصرانیوں کو جو کتاب ملی وہ ہے انجیل، ان کو اہل الانجیل کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر اہل الکتاب۔ قرآن مجید میں یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب جو خطاب ہے یہ دو فرقوں سے، یہودیوں اور نصرانیوں سے۔ تو اے میرے مصطفیٰ آپ یہود و نصارہ سے کہیے والامیین، امی کسے کہتے ہیں؟ مکے کا وہ شخص جو کسی سے تعلیم حاصل نہ کیا، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ان لکھ، پڑھنا بھی نہیں جانتا لکھنا بھی نہیں جانتا، اسے امی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امی ہے، مگر یہ ایسے امی ہے کہ پوری کائنات کو پڑھانے والے۔ تو امی، مکے والے کو امی کہتے ہیں، ایک وجہ کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور دوسری وجہ مکے کا ایک نام ہے ام القریٰ۔ مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے۔ ام القریٰ کا معنی تمام خریوں کی جڑ ہے مکہ، کیونکہ مکہ جہاں کعبہ ہے، اگر کعبے سے پوری زمین کا ناپ لیا جائے، پوری زمین کی مساحت اٹھائی جائے، مساحت میجرمنٹ لیا جائے، تو کعبہ بیچوں بیچ میں رہے گا اور اس کے ارد گرد پوری زمین کا رقبہ یا پوری زمین کا ایریا یکساں رہے گا۔
بیچوں بیچ میں ہے کعبہ، تو کعبہ مکے میں ہے، اس لیے مکے کو کہتے ہیں ام القری۔ جب مکہ ام القری ہے تو مکے میں رہنے والے کو ام القری کے کی نسبت سے امی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے امی کہنے کی۔ تو حاضرین گرامی، اے میرے مصطفیٰ، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے مصطفیٰ، مکے والوں سے بھی آپ کہیے اور اہل کتاب سے بھی آپ کہیے، اسلمتم، کیا تم لوگوں نے اسلام کو اپنا لیا؟ کیا تم لوگوں نے خود کو رب کے حوالے کر دیا؟ دیکھیے، بندہ وہی ہے جو خود کو خدا کے حوالے کر دے، اپنا اختیار باقی رکھتا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ غلام ہی نہیں ہو سکتا تو بندہ کیا ہے؟ غلام انسان کا غلام ہوتا ہے اور بندہ خدا کا ہوتا ہے۔ غلام کا جو نچلا درجہ ہے اس سے زیادہ نچلا درجہ بندے کا ہے۔ غلام سے بھی اترا ہوا درجہ بندے کا، اس لیے ہم بندے کسی بندے کے نہیں ہوتے۔ تو ایک غلام اپنا اختیار رکھے تو وہ غلام نہیں ہے، بلکہ غلام وہ ہے کہ اس کا جو کچھ ہے اس کے مالک کا ہے۔ قاعدہ مشہور ہے، العبد وما ملکت یداہ لی مولاہ۔ غلام اور اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں، اس کے مولا کا ہے۔ تو جب غلام کی حالت ہے تو ہم خدا کے بندے ہیں، عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو ہم اپنا اختیار رکھیں، اپنی خواہش رکھیں، تو پھر ہم نے خود کو خدا کے حوالے کہاں کیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کو اپنا لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آ گئے۔ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت پر نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے ایک طریقہ بتا دیا، پرکھنے کا طریقہ۔ جس کے پاس اسلام ہے وہ ہدایت پر ہے، جس کے پاس اسلام نہیں وہ ہدایت پر نہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے پورا اسلام نہیں آتا۔ مسلمان تو ہو جاتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ضرور مسلمان ہے، مگر مسلمان بن جانے کے بعد جو منزلیں ہیں اس میں آخری منزل ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا، پروردگار جس حالت میں بھی رکھے اسی حالت میں خوش رہنا۔ میرا درد تیرا درد میرا درما، شاعر کہتا ہے تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے۔ اے پروردگار، تو درد دے مجھے تو تیرا درد ہی میرا علاج ہے۔ درما کا معنی کیا ہے؟ علاج۔ مگر ہم درما کسے بولتے ہیں؟ پہلی تاریخ آتی درما ملے گا بولتے۔ تو درما ہماری یہاں کی زبان میں تنخواہ کو کہتے ہیں، سیلری کو کہتے ہیں درما، سیلری۔ مگر سیلری جو تنخواہ ہے یہ مہینے بھر کے دردوں کا علاج ہے۔ روز درد ہوتا، یہ خرچ وہ خرچ، یہ خریدنا وہ خریدنا، سالن لینا، کپڑے لینا، یہ تمام جو درد ہیں، ان تمام دردوں کی دوا کیا ہے؟ مہینے کی تنخواہ۔ اس لیے اس کا نام ہم نے درما رکھ دیا۔ تو درما کا اصلی معنی کیا ہے؟ علاج۔ تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے۔ تو جس حال میں بھی رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ میں ہوں بندہ، تو بندہ پرور، بندے کو پالنے والا تو ہے۔ جس حال میں بھی تو رکھتا ہے وہ حال بہتر حال ہے۔ میں ناسمجھ ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، تو یہ حالت طاری ہو جائے تسلیم و رضا کی، تو پھر اسلام کی منزلوں میں اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پلٹ جائیں، اے میرے نبی اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے، پلٹ کر چلے گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔
یو آر ناٹ ریسپانسبل، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے. یور ڈیوٹی از ٹو کنوے دا میسیج، پیغام پہنچانا، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. وہ کام آپ نے کر دیا، مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے. ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جاتے، سمجھانا یہ ہمارا کام ہے، ماننا عمل کرنا یہ لوگوں کا کام ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پہنچا دینا ہی آپ کی ذمہ داری. بہت سے مقرر جب تقریر ختم کرتے ہیں، تقریر ختم ہوتے کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، پہ تقریر ختم ہوتی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ یعنی ہماری ذمہ داری پہنچانے کی تھی. اس تقریر کے ذریعے جو پہنچانا تھا ہم نے پہنچا دیا. اب سامعین، آڈینس جو حاضر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے عمل کرنا، اصلاح کر لینا، سنبھل جانا، سدھر جانا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے. جسے یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہی حقیقت میں دیکھنے والا ہے. اور جو یہ بھول گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھول گیا تو وہ دیکھنے کے باوجود اندھا ہے. تو کون ہے اندھا؟ رب کو بھول گیا وہ اندھا، رب کو جو یاد کیا وہ بینا، وہ بینا ہے، دیکھنے والا ہے. تو جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا. تو وہاں اندھے پن سے مراد آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، دل کا اندھا پن ہے. قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَإِنَّمَا تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں یہ نابینا نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ دل ہی نابینا ہوتے ہیں. تو یہاں بینائی نابینائی آنکھ کی روشنی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر جو سمجھنے کی جو لیاقت ہے اسے بینائی کہا گیا. تو اللہ دیکھ رہا ہے. کسے دیکھ رہا ہے؟ بالعباد، بندوں کو دیکھ رہا ہے. ہم بندے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کتنی بھاری بات ہے. اللہ کہے بندے جا میں تجھے نہیں دیکھتا، تو رسوائی کس کی؟ رسوائی ہماری، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کب دیکھ رہا ہے؟ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. کوئی ہم کو کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے، کتنا بھی چاہنے والا ہو، دیکھتے دیکھتے آخر کہے گا کہ کیا کتنا دیکھنا ہے تجھے. مگر خدا وہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. ہم اس کی نگاہوں میں ہیں، یہ شعور پیدا کرنا چاہیے. تو یہاں پر سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ختم ہو گیا. اب چلیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کر رہے ہیں نبیوں کو. یہ اگلے زمانے کی بات ہے، اب تو نبی کا قتل ہو نہیں سکتا. کیا نبی کا قتل اب ہوگا؟ جب نبی ہی نہیں تو نبی کا قتل کہاں سے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ قرب قیامت آئیں گے اور انہیں بھی کوئی قتل نہیں کرے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. وعیسیٰ سوف یاتی ثم یتوی لدجال شقی ذی خبال. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے پریشان ہو کر دجال بھاگے گا. وہ آسمان سے اتریں گے، ایسی خوشبو ہوگی
کہ دجال ناپاک خبیث اس خوشبو کو برداشت نہیں کرے گا، بھاگے گا، بالآخر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل ہی کر دیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا قتل کبھی حق پر نہیں ہوتا، ناحق ہی ہوگا۔ حق والا قتل کون سا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے جو ایسا مجرم ہو جس کی سزا ہی قتل ہے۔ ایسا مجرم جس کی سزا قتل ہے اسے قتل کرو تو وہ قتل حق ہے، اور اس کے علاوہ جو قتل ہے وہ قتل ناحق ہے۔ نبیوں کا قتل ہر حال میں ناحق قتل ہی ہے، کیونکہ کوئی نبی مجرم نہیں ہے، کوئی نبی مجرم نہیں، اور جسے مجرم ہونا ہے خدا اسے نبی بناتا ہی نہیں۔ خدا کے سلیکشن میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے، ہم اسے بہت بڑا اکیڈمیشین سمجھ کے اپوائنٹ کر لیتے ہمارے ادارے میں، اسکول میں، بعد میں پتہ چلتا کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم، 10ویں تک پڑھا ہے مگر MSc MA کی جعلی ڈگری بنا کر پیش کر دیا۔ تو ہم غلطی کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، مگر رب سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس سے بھی غلطی ہو جائے تو رب ہی کہاں رہا؟ غلطی بھی کرتا ہے، رب بھی ہے، تو یہ ایسی بات ہے جو ناقابل تسلیم ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ قتل کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو انصاف کا حکم دیتے، انصاف پر جو قائم ہے ان کو قتل کر دیا، نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ یہ جو جرائم ہیں، پیغمبروں کو قتل کرنے کا جرم، یہ اگلے زمانے میں تھا۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا ظالموں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ظالموں نے، ایسے کئی نبیوں کو ظالموں نے قتل کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو جو لوگ یہ جرم کیے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ آپ انہیں خوشخبری دیجیے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ظالم جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ چاکلیٹ کی خوشخبری یا جنت کی خوشخبری؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، جو کہ خوشخبری نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مخاطب کو رسوا کرنے کے لیے، جیسے کہتے بھائی ان کا سواگت کرو۔ انسپیکٹر پولیس والے سے کہتا ہے، کانسٹیبل سے، اسے اندر لے جا کر ذرا اچھا کھلا پلا کر لے آبا وزا، وہ زبر وہ سمجھ لیتا۔ پولیس انسپیکٹر اس کے سبارڈینیٹ سے کہتا ہے، کانسٹیبل سے، ذرا اندر لے جاؤ، اسے اچھا اس کی ضیافت کر کے لے آؤ۔ تو ضیافت کیا وہ سمجھتا۔ تو ایسی ہی بات ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ دیکھیے قتل کرنا، مار دینا، کلنگ، یہ قتل جو ہے دو ہے، ایک ہے قتل اصلی اور دوسرا ہے قتل معنوی۔ قتل اصلی، قتل معنوی۔ یہ معنوی کیا ہے؟ بظاہر قتل نہیں کیا مگر انکار کر کے، توہین کر کے، بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے گویا قتل کر دیا۔ جیسے ہم بولتے کوئی ہم کو ایسی باتیں کرتا کہ ان باتوں سے ہماری بے عزتی ہوتی تو ہم بولتے کیا با ایسا جوتیاں مارتا نا، شال میں جوتی لپٹ کر مارتا نا۔ تو اصل میں شال میں جوتی لپٹ کر نہیں مارا ہوں، وہ جو مارنا ہے ظاہری مارنا نہیں ہے، معنوی طور پہ مارنا ہے، معنوی۔ تو اسی طرح
پیغمبروں کا ظاہری قتل یہ ہے کہ تلوار سے ان کو مار دیا جائے یا گولی چلا کر انہیں مار دیا جائے۔ قتل معنوی یہ ہے کہ انہیں قتل تو نہیں کیا، ان کی بے ادبی، گستاخی، ان کی باتوں کا انکار کر کے ان کے دین کو چھوڑ کر گویا ان کے دل پر چھری چلایا، ان کے دل پر چھری چلایا۔ ایک بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ بری حرکتیں کرتا، تو اس کا باپ بولتا کیا رے مجھے کیوں ایسا مارتا تو؟ میں مارا نہیں نا ابا، تم کو بولتا ہوں۔ میں کہا آپ کو کیا مارا؟ ارے مار دینا بہتر ہے، یہ کیا حرکت کر رہا ہے؟ تو شراب پی کر لڑکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا، تو جوا بازی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا، تو ایسی غلطیاں کر کے تو مجھے اذیت دے رہا ہے۔ تو اسی طرح پیغمبروں کا قتل ایک ظاہری قتل ہے کہ جان سے مار دینا، ایک ہے باطنی قتل کہ ان کی باتوں کا انکار کرنا۔ ایک پیغمبر یہ امید لے کر لوگوں کے پاس آتا ہے کہ یہ لوگ میری بات سنیں، سنبھل جائیں، جنتی بن جائیں۔ پیغمبر کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہر دوزخی جنتی بن جائے، مگر کوئی کہے نہیں میں دوزخی ہی رہوں گا، میں دوزخی ہی رہوں گا، تو اس سے پیغمبر کے دل کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جیسا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر ہے، مخلص، سنسیئر ٹیچر، مخلص استاد، اس کے پاس 10 یا 15 لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو استاذ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ 100 لڑکے بھی امتحان میں کیا لے آئے؟ بہتر سے بہتر نمبر لے آئیں، آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر لے کر آئے، اعلیٰ درجے کے نمبر لے آئے، مگر کوئی شاگرد محنت نہیں کرتا، پڑھتا نہیں، تو اس سے استاد کے دل کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ تو گویا اس شاگرد نے اپنے استاذ کو ظاہری طور پر کوئی اذیت نہیں دی، استاذ کو نہ چبایا، نہ استاذ کو کچھ زخمی کیا، مگر اپنی حرکت کے ذریعے استاذ کے دل کو زخمی بنا دیا۔ اسی طرح جو لوگ پیغمبروں کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، پیغمبروں کی ہدایتوں پہ عمل نہیں کرتے، پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں اپناتے، وہ لوگ گویا پیغمبروں کا قتل معنوی کرتے۔ اسی طرح پیغمبروں کے جو وارث ہیں علماء کرام، یہ جب صحیح باتیں بتاتے ہیں تو ان کی باتیں بھی جو تسلیم نہیں کرتے، گویا یہ ان عالموں کا بھی قتل باطنی کرتے، قتل معنوی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اے میرے مصطفیٰ آپ کی بات نہ مانیں، آپ انہیں خوشخبری دیجئے، فبشرہم، انہیں آپ بشارت دیجئے۔ کس چیز کی بشارت دیجئے؟ بعذاب علیم، ایسے عذاب کی جس میں درد ہے، دردناک عذاب۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، جن کا ہر عمل مٹ گیا، برباد ہو گیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کے عمل کا صلہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کا میدان محشر میں کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ دعا کیجئے۔ دعا سے پہلے عرض ہے کہ آئندہ اتوار یعنی 2 جولائی کو قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجھے ایک اپنی مصروفیت کی خاطر باہر جانا ہے۔ 2 جولائی کے بعد والا اتوار یعنی 9 جولائی کو انشاءاللہ تعالی تفسیر قرآن کی یہ محفل حسب معمول ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے انشاءاللہ۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہم کو ہمارے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔